کسی کو فکر نہیں ہے قومی مفادات کہاں ہے، کسی کو فکر نہیں ہے اکانومی کہاں ہے، کسی کو فکر نہیں ہے کہ یوکرین میں کیا ہو رہا ہے، کسی کو خارجہ پالیسی کی فکر نہیں ہے، صرف ایک ہی فکر ہے کہ ایک دوسرے کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم، میں ہوں وسیم ہاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں MYK نیوز۔ ناظرین اکرام، درجہ حرارت اس وقت موسم کی تغیر و تبدیلی کافی حد تک ہو چکی ہے، لیکن شہر اقتدار میں جو درجہ حرارت ہے وہ بلندیوں کو چھو چکا ہے۔ میرے ساتھ اس وقت سینئر سیاستدان جناب اعجاز الحق صاحب موجود ہیں، سابق وفاقی مذہبی امور رہ چکے ہیں، سیاست پر ان کی کافی گہری نظر ہے۔ آج ہم ان سے بات کریں گے اور پوچھیں گے کہ یہ ان تمام واقعات کو، حالات کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ آئینی طور پر اپوزیشن کو حق ہے کہ وہ ووٹ آف کانفیڈنس لے کر آئے حکومت کے خلاف، لیکن جس طریقے سے یہ ووٹ آف کانفیڈنس ہو رہا ہے اس نے سب کو حیران کر کے رکھ دیا۔ یعنی عجیب و غریب قسم کی فضا بنی ہوئی ہے پاکستان کے اندر۔ وہ لوگ جو ایک دوسرے کو سڑکوں پہ گھسیٹنا چاہتے تھے، وہ لوگ جو ایک دوسرے کا پیٹ چاک کرنا چاہتے تھے، وہ لوگ جن کے نظریے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے، یعنی کوئی چیز مشترکہ نہیں ہے سوائے اس کے مفادات کی۔ پہلی بات تو یہ تھی جو میں بڑی امپورٹنٹ بتانا چاہ رہا تھا کہ کیا وجہ کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ احتساب کا عمل جو ہے نا وہ اب تیزی سے کلمینیٹ ہونے والا تھا، یعنی یا فرد جرم لگنے والی تھی یا سزا ہونے والی تھی، دونوں چیزیں بڑی قریب آ چکی تھی۔ پہلے پی ڈی ایم بنی ایک جماعت نے جس کا نام لینا میں پسند نہیں کرتا، سارے پاکستان کو پتہ ہے، جو کہ ہر وقت بیٹھی رہتی ہے کہ کہیں نہ کہیں میں وہ جو اینٹ سے اینٹ بجانا چاہتے تھے آج وہی بوٹ پالش کر رہے ہیں جو اینٹ سے اینٹ بجا رہے تھے، اور جو کہہ رہے تھے جی کہ آپ تو 3 سال کے لیے آئے ہیں، ہم نے تو پھر آ جانا ہے۔ اس جماعت نے ایک چھوٹا سا NRO لیا، یعنی کہ کیسز پینڈنگ کر دیے انہوں نے، اور اس نے پی ڈی ایم کو سے باہر نکل گئی۔ تو یہ بڑی ایک عجیب بات ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں جی کہ کرپشن ختم کیوں نہیں ہوتی اور NRO کیوں دیے جاتے ہیں۔ میں یہ بات بار بار کہتا ہوں کہ مشرف کے کیریئر کا، اور یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں، سب سے بڑی غلطی جو تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ میں نے NRO کی۔ اگر میں NRO نہ کرتا تو یہ سارے معاملات ٹھیک سے چلتے۔ اب کیا ہوا؟ پاکستان کی سیاست پہ آتے ہیں۔ 88 سے شروع ہوئی ہے اور یہ چلی ہے 1999 تک، اس کے بعد 2002 سے چلی ہے 2008 تک۔ 88 سے 90 جو تھا وہ 88 میں مارشل لاء ختم ہوا، یعنی اگر مارشل لاء تھا تو وہ تو اٹھا لیا گیا تھا 85 کے بعد، 86 میں میرا خیال ہے، لیکن جمہوری حکومتیں آتی رہی اور 2.5 سال یہی نکلتے رہے۔ اس وقت کیا ہوتا تھا؟ دو چیزیں دیکھی جاتی تھیں، ایک طرف اسٹیبلشمنٹ ہوتی تھی، ایک طرف حکومت ہوتی تھی۔ اس زمانے میں کیا دیکھتے تھے؟ وہ دیکھتے تھے کہ ہم نے اچھے لوگوں کو نہیں ڈھونڈنا، ہم نے چھوٹی لیسر ایول جس کو کہتے ہیں، یعنی چھوٹی بیماری کہہ لیں، چھوٹے چور کہہ لیں، ٹھیک ہے؟ تو کیا کرتے تھے؟ وہ چھوٹی بیماری کو یا چھوٹے چوروں کو لے کر آتے تھے، حکومت میں آتے تھے، وہ حکومت میں آنے کے بعد وہ بڑے چور بن جاتے تھے۔ پھر وہ کہتے تھے اب بڑے چور کو نکالو، تو آلٹرنیٹ کیا تھا؟ ان کے پاس کوئی بھی نہیں تھا، پھر وہ چھوٹے چور کو لے کر آئے۔ تو یہ باریاں لگی ہوئی تھیں 1999 تک جب ختم ہوا۔ اس دوران ہوا کیا کہ چھوٹے چور کو لانے کے لیے اور بڑے چور کو نکالنے کے لیے لازمی بات ہے انٹرونشن ہونی چاہیے، اور انٹرونشن کن معاملات میں ہوتی تھی؟ کوئی نہ کوئی ایک بڑا بہانہ تو ڈھونڈنا پڑتا تھا، یا کشمیر کا ایشو ہو گیا، یا نیوکلیئر کا ایشو ہو گیا، یا کرپشن کا ایشو ہو گیا۔ یہ 3 چیزیں تھیں جو قومی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے، لیکن ہماری لوکلی یہ کام ہوتے رہے۔ میں تاریخ کے حوالہ دے کر کہہ رہا ہوں آپ کو، کیسے IGI بنی، پیسہ بانٹا گیا، کیس جو ہے اصغر خان کیس سپریم کورٹ میں لگا ہوا۔ مجھے کوئی IGI کا بتا بھی دیجیے گا کہ اسلامی جمہوری اتحاد، کافی جو نئی نسل ہے ان کو پتہ بھی نہیں ہے نا، اسلامی جمہوری اتحاد بنی تو وہ کیس اصغر خان کیس آج سپریم کورٹ میں لگا ہوا ہے، جس میں چیف آف آرمی اسٹاف اس وقت کے جنرل مرزا اسلم بیگ اور دورانی صاحب جو اس وقت کے ISI کے چیف تھے، دونوں پیشیاں بھگتتے رہے اور پھر اس کیس کو بند کر دیا گیا۔ مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ یہ چھوٹی اور بڑی بیماری کے بیچ میں جو تھا نا وہ تھا لوکل انٹرونشن۔ 2007 کے اندر کیا ہوا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت کے خلاف، یعنی لیڈرشپ کے خلاف ایک کیس تھا جو سوئٹزرلینڈ میں لگا ہوا تھا۔ اب اس کیس کو اگر نومبر 2007 میں NRO نہ ہوتا تو دسمبر 2007 کے اندر 31 دسمبر کو فرد جرم عائد ہو جانی تھی محترمہ پہ اور ان کے جو بھی ساتھی ساتھ شامل، معاشرے پہ نہیں، محترمہ۔ اگر وہ فرد جرم سوئٹزرلینڈ میں عائد ہو جاتی تو تاحیات انہوں نے ڈسکوالیفائی ہو جاتی۔ اب کیا ہوا؟ اب اندرونی تو جو اسٹیبلشمنٹ تھی وہ تو کسی کو اعتماد میں نہیں لیا مشرف صاحب نے، نہ سیاستدانوں کو، نہ میرے خیال میں اپنے دوستوں کو، اور
اٹھ کر چلے گئے ابو دھابی اور وہاں جا کر محترمہ سے میٹنگ کی. اس کے بعد کیا ہوا کہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں بیرونی مداخلت انٹرنل پالیٹکس کے اندر شروع ہوگی اور کونڈلیسا رائس نے ایک کتاب لکھی. اس کتاب میں لکھا کہ میں رات کو 2 بجے صدر پاکستان کو اٹھا دیتی تھی میں سوئے سے اور کہتی تھی کہ بے نظیر کے ساتھ معاملات کریں آپ. میں نے اس وقت بھی پرویز مشرف صاحب کو کہا کہ یہ غلطی نہ کریں. ان کے پاس انہوں نے کہا میرے پاس 2 چوائسیز ہیں, یا تیسری دفعہ وزیر اعظم نہ بننے دوں یا ان کے جو لوٹی ہوئی دولت ہے وہ معاف کر دوں. میں نے اس وقت ان کو کہا تھا 2 مرتبہ چھوڑ آپ ان کو 10 مرتبہ وزیر اعظم بنائے خدا کے لیے. یہ جو انہوں نے پیسہ کھایا ہوا ہے یہ اگر آپ نے معاف کیا تو آنے والی نسلوں کے منہ پر آپ کالک مل جائیں گے. اور وہ کالک یہ آج جو ہمارے سیاستدان بیٹھے ہوئے ہیں پوری قوم کے 22 کروڑ عوام کے منہ پہ کالک مل رہے ہیں اور ایک تماشا لگایا ہوا ہے انہوں نے. کسی کو فکر نہیں ہے قومی مفادات کہاں ہے, کسی کو فکر نہیں ہے اکانومی کہاں ہے, کسی کو فکر نہیں ہے کہ یوکرین میں کیا ہو رہا ہے, کسی کو خارجہ پالیسی کی فکر نہیں ہے. صرف ایک ہی فکر ہے کہ ایک دوسرے کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلائیں اور بندوق چلا کر اپنے مفادات حاصل کر لیں, جیسے کہ پی ڈی ایم کو سے نکل کر پیپلز پارٹی نے چھوٹا سا NRO لے لیا. پی ڈی ایم کے جو مقاصد ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اپنے مقاصد حاصل کر لیں گے؟ ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہمارے خلاف جو کیسز ہیں وہ ختم کر دیے جائیں, ہمیں وہ نیب میں نہ بلایا جائے, کیسز واپس لے لیں, NRO ہمیں دے دیں اور اللہ خیر صلاح. پھر اس وقت پلیٹلیٹ بھی ٹھیک ہو جائیں گے, صحتیں بھی ٹھیک ہو جائیں گی, کمر کی دردیں بھی دور ہو جائیں گی اور الحمدللہ سب جوان ہو کر آ جائیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے جو نوجوان چیئرمین ہیں جناب بلاول زرداری صاحب, وہ کہتے ہیں OIC کا اجلاس افغانستان کے لیے ہو رہا ہے, پاکستان کے لیے نہیں ہو رہا. اس وقت یہ اجلاس پاکستان کے لیے کتنی اہمیت اختیار رکھتا ہے؟ اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ بلاول بھٹو بیچارہ امیچور ہے, ابھی سیاست میں کیا کہتے ہیں نامالود کہہ لیں کہ ابھی نئی پیدائش ہوئی ہوئی ہے نا, ہاں ابھی تک سیکھ رہے ہیں اور ان کو معلوم نہیں کہ سیاست کیسے کی جاتی ہے. آج الحمدللہ پاکستان کو وہ اعزاز ملا ہے 2 ارب مسلمانوں سے کہ اگلے 1 سال کے لیے چیئرمین شپ OIC کی پاکستان کو دے دی گئی. یہ بلاول بھٹو زرداری جیسے سیاستدانوں کے منہ پر ایک چپیڑ ہے. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو نیشنل لیڈر ہیں یا اس وقت ان کا جو وقار ہے وہ انٹرنیشنل لیڈروں جیسا ہے؟ اسٹیٹس مین جو ہے نا وہ بننا بڑا مشکل ہے. کئی دفعہ 3 دفعہ وزیر اعظم بن کے بھی اسٹیٹس مین نہیں بن سکے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ انا پہ انہوں نے فلیکسیبلٹی نہیں دکھائی, اپنا اداروں کے ساتھ لڑائی کی, اداروں کو ڈیولپ نہیں ہونے دیا, پارلیمنٹ کو فعال نہیں ہونے دیا. اس پہ کچھ اس کی جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ عمران خان پہ بھی لاگو ہوتی ہیں. انہوں نے بھی کمیٹیوں کو پارلیمنٹ کو وہ اہمیت نہیں دی جو دینی چاہیے تھی. پاکستان کی اکانومی پہ وہ تو خیر انٹرنیشنلی خراب تھی لیکن وہ ایک ایسا اجاگر ہو گیا. کچھ کام انہوں نے ایسے کیے عمران خان نے جو کہ تاریخ میں پاکستان کیا دنیا کے کسی ملک میں ہوئے کہ ہر کسی کو ہیلتھ کارڈ مل گیا, ایک غریب اور ایک امیر ایک ہی اسپتال میں. مشکل تو یہ ہے کہ ان کے ساتھ ایسے لوگ ساتھ لگے ہوئے جو تشہیر نہیں کروا سکے اچھے کاموں کی, تو اس لیے وہ آج اس بند گلی میں پھنسے ہوئے. سر آخری سوال 2 حصے ہیں اس سوال کے, کیا آپ عمران خان کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ دوسرا اس سوال کا حصہ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں ہمیشہ ہر جماعت کا وہ حصہ رہے ہیں, کیا آپ ان کو مستقبل میں صدر پاکستان دیکھ رہے ہیں؟ زرداری صاحب کی اور ان کا جھگڑا ہو رہا ہے آج کل کہ صدر میں بنوں گا, وہ کہتا ہے صدر میں بنوں گا. زرداری صاحب صدر بننا چاہتے ہیں کہ 5 سال کے لیے امیونٹی مل جائے گی اگر 5 سال رہ گئے وہ تو, اور مولانا فضل الرحمان اس لیے بننا چاہتے ہیں کہ انہوں نے ایک سویلین فوج بنائی ہوئی ہے جس کو خاکی شلوار قمیض بناتے ہیں اور پوڈیم پہ کھڑے ہو کے ان سے سلامی لیتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ مجھے افواج پاکستان کا میں سپریم کمانڈر بن جاؤں اور وہ مجھے سلامی دیں. تو دونوں میں وہ کشمکش, وہ کیا کہتے ہیں ایک کی چونچ اور ایک کی دم والا, پتہ نہیں مجھے ابھی یاد نہیں ہے کہ وہ کیا تھا محاورہ جو تھا. عمران خان کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ عمران خان تو میرا خیال ہے کہ جتنا فائدہ عمران خان کو پچھلے 3 ہفتوں میں ہوا ہے اتنا فائدہ اس کو میرا خیال میں اب آج لوگ بھول گئے. مہنگائی کو, بے روزگاری کو جو تھی ملک کے اندر, جو لا قانونیت بھی تھی, لوگ اس کو بھول گئے. اب انہوں نے عمران خان نے ایک سٹینڈ لے لیا, رشیا جا کر ایک سٹینڈ لے لیا اس نے, ٹھیک ہے, ایبسلوٹلی ناٹ کہہ کر ایک سٹینڈ لے لیا. یہ بڑی جرت والی بات ہے. EU کو کہہ دیا کہ ہندوستان کو خط نہیں لکھتے ہو تو ہمیں کیوں خط لکھتے ہو. اس میں کوئی شرمانے والی بات نہیں ہے. یہی لوگ آج کل چھوٹے چھوٹے بچے جو لگے ہوئے ادھر, ایک لاہور میں بھی پچھلے دنوں تقریر کر رہے تھے, انہوں نے کہا یہ دیکھیں عمران خان نے امریکہ کو چیلنج کیا. امریکہ کو کیا چیلنج کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم اپنی سرزمین آپ کو استعمال نہیں کرنے دیں گے مسلمانوں پہ بمباری کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ میں اس کے حق میں. اور شہباز شریف بھی یہ کہہ رہے تھے جی کہ ایبسولوٹلی ناٹ کہہ کے اچھا نہیں کیا. شہباز شریف تو بہت کچھ کہے گا. شہباز شریف کی ایک خواہش ہے کہ میں کسی طرح سے وزیر اعظم بن جاؤں. پتہ نہیں ان کے ہاتھ میں لکیر ہے کہ نہیں ہے, مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ معاملہ صحیح چلے. سر آخری سوال میں پھر یہی دہراؤں گا, آپ کی جماعت بڑی خاموش ہے سر.
اس سارے سلسلے میں؟ ہماری جماعت بالکل خاموش نہیں ہے، ایک بڑا پازیٹیو کردار ادا کر رہے ہیں جو اس گیپ کو برج کرنے کے لیے۔ میری ایک دو ملاقاتیں خان صاحب سے بھی ہوئی ہیں اور ایک دو ملاقاتیں جو ہے اوروں سے بھی ہوئی ہیں، اور انشاءاللہ اگلے آنے والے دنوں میں اس کے جو ثمرات ہیں سامنے آ جائیں۔ بہت شکریہ سر قیمتی وقت دینے کا۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ بہت جلد کسی اور اسپیشل پرسن کے ساتھ MYK نیوز کی سکرین پر نمودار ہوں گا۔ کیمرہ مین عرفان اسلم کے ساتھ وسیم ہاشمی، MYK نیوز، راولپنڈی۔